ہمارے پاس ایئر میں کانسٹنٹلی غفلت کا ماحول ہے، ڈسٹریکشنز ہیں. آج کا انسان ایتھیسٹ کیوں بن رہا ہے؟ جبکہ آپ کہتی ہیں کہ ایک طرف ہم نے سنا کہ ہر انسان کے اندر انٹرنل کمپس موجود ہے، تو نان ریلیجس سوسائٹیز کی طرف دنیا کیوں بڑھ رہی ہے؟ گاڈ لیس سوسائٹیز کی طرف دنیا کیوں جا رہی ہے؟ انسان نے اپنے انٹرنل کمپس کو اگنور کیا ہوا ہے کمپلیٹلی. اس وقت دنیا کی آبادی 1.7 بلین ہے. 1.7 تو مسلم ہیں، 7 بلین دنیا کی آبادی ہے. 1.7 بلین مسلمان ہیں اور 1 بلین اس وقت دنیا پر ایتھیسٹ ہیں، جو کہ آج سے 10 سال پہلے صرف 10 ملینز تھے. ود ان دا اسپین آف 10 ایئرس اس وقت کنسنسس یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر 1 بلین ایتھیسٹ موجود ہے. کون ہے ایتھیسٹ؟ لا خدائیت پر ایمان رکھنے والے. نو ریلیجن، وی بلیو ان نو ریلیجن. گاڈ لیس سوسائٹی ہونی چاہیے. یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہم زمانے کے تھرو پیدا ہوتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. مدر نیچر، فادر ٹائم، دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری، نو کریٹر. یہ اس طرف انسانیت کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انسانیت اپنے انٹرنل کمپس کو بھول گئی، فطرت کو بھول گئی، اور انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گیا. غفلت کا شکار انسان ہوتا ہے گریجولی. سب سے پہلے اللہ کی صفات کو بھولتا ہے. اللہ کی صفات کو بھولتا ہے تو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتا ہے، شرک کا شکار ہوتا ہے. اور جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے وہاں ہر گناہ آ جاتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں شرک ہے؟ کیا ہم اللہ کی صفات کو بھولے ہوئے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے اللہ پوری بات نہیں سن سکتا تو مزار پر جاؤ، بابا جی سے کہو بابا جی پلیز میری بات اللہ تک پہنچا دیں. ہمیں لگتا ہے اللہ اولاد نہیں دے سکتا تو بابا جی کے مزار پہ جاؤ، بابا جی سے کہو بابا جی اولاد دے دیں، اور پھر اس کا نام رکھو اولاد کا پیر بخش. کیوں؟ پیر نے بخشا ہے، اللہ نے تھوڑی بخشا ہے. بیکاز پیر زیادہ سننے والا تھا، گو کے اپنی قبر کے اندر تھا. ایک ہندو نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہمارے بت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بت لیٹے ہوتے ہیں. ہندوؤں کے بت کھڑے ہوئے، ہمارے بت لیٹے ہوئے. کہاں لیٹے ہوئے؟ قبروں کے اندر. 7 شریف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے. آپ کے اپنے 2 قدم کے اوپر کلفٹن میں کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بڑے بڑے سائیکلون کراچی کے لیے آتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے کراچی کو بچا لیتا ہے. اور بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار بیچ پر بنا ہوا ہے، تو وہ ہر دفعہ ان کی دعا سے سائیکلون کا رخ بدل جاتا ہے. انسان کی عقل پر جب پتھر پڑتے ہیں تو انسان کی ڈگریز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. اس کا دنیاوی علم اس کے اپنی ضمیر کی آواز کو اس کو سننے نہیں دیتا. مزاروں پر جانا، مزاروں پر چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، یہ جو نظر و نیاز کا اور یہ جو کنڈوں کا اور یہ جو نیازوں کا کانسیپٹ ہے، جا کر پڑھیے کیوں دی جاتی ہیں. ہر چیز، ہر اس طرح کی جس کو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، یہ پیچھے شرک سے ایسوسیٹڈ ہے. جب جب انسانوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبایا، فطرہ کو نیگلیکٹ کیا، اللہ کی صفات کو بھولے، اللہ کی صفات کو بھولے تو شرک میں انوالو ہوئے، اور جہاں شرک آتا ہے وہاں ہر گناہ آ جاتا ہے. لاہور میں مشہور مزار ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شاباش، وہ کہنا بھی نہیں چاہیے. داتا دربار. داتا کون ہے؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا. گنج کہتے ہیں خزانوں کو. کون ہے خزانے بخشنے والا؟ علی حجویری ہیں یا اللہ تعالیٰ ہیں؟ اگر جیسے آپ اس کو کہتی ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار، اس لاہور کے مزار کو کہا کریں علی حجویری کا مزار. ہمارے ہاں تو بکس، ٹیکسٹ بکس میں داتا دربار پرنٹ ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اب آپ کی اور میرے بچے نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان کے بچے نہیں پڑھ رہے. پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی یا جو سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی بکس ہیں، اس میں داتا دربار کے نام سے آپ کو چیپٹرز مل جاتے ہیں اردو کی کتابوں کے اندر. یہ کانسیپٹس بدلیں گے نہیں اگر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو غفلت سے نکالا نہیں. تو ایک غفلت کا اینگل ہے اپنے انر کمپس کو اگنور کرنا. دوسرا غفلت کا اینگل ہے اپنے چند انچ کے تکبر کے ببل میں رہنا. قریش کا غفلت کا اینگل انر کمپس اگنور کرنے کا کیا تھا کہ نیچر کے بہت قریب تھے. صحرا تھا، آسمان تھا، سورج نظر آتا تھا، چاند نظر آتا تھا، ستارے نظر آتے تھے. آبزرو کرنا چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آبزرو کر کے اللہ تک پہنچ جاتے.
اور بھی آبزرو کرنا چاہتے تو رسول اللہ کی 5 سال کی دعوت پر سمجھ جاتے, بٹ نہیں سمجھے, فطرت کو اگنور کیا. دوسرا اینگل غفلت کا یہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کے ببل سے باہر نہ نکلے, اور قریش کا یہ ایشو بھی تھا. اسی لیے قریش جو تھے وہ غافلون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کس طرح سے تکبر کا شکار تھے؟ قریش اپنے آپ کو اپنی اینسیسٹری کی وجہ سے بڑا اعلیٰ سمجھا کرتے تھے. کعبہ کی پوزیشن اپنے علاقے میں ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر بڑا تکبر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس کعبہ کی کسٹڈی ہے. آپ اگر قریش کی حقیقت کو پہچانے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ روم کے اندر ان کے تکبر کو اور ان کی غفلت کو توڑا ہے. قریش کی جو پوزیشن, جو لوکیشن تھی عربن پیننسولا کے اندر, اس وقت نیبرہڈ میں سپر پاورز موجود تھیں. ایبیسینین سپر پاور تھی, پرشین سپر پاور تھی, امپائرز تھی پوری, سیولائزیشنز تھی پوری. عرب کے نیبرہڈ میں رومن امپائرز تھی پوری, بڑی بڑی سیولائزیشنز جن کے اندر مونیومنٹس تھے, جن کے اندر میسو روڈ سسٹم تھا, جن کے اندر فلسفی اور علم عام تھا. قریش میں اس میں سے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پتھریلی زمینیں تھیں, سڑکیں سسٹم کچھ نہیں تھا, سیوریج سسٹم کچھ نہیں تھا, مونیومنٹس عمارتیں کچھ نہیں تھیں, مڈ اور مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہا کرتے تھے. نتھنگ. اتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز ان کے آس پاس تھیں, اور یہ اپنے اوپر تکبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھا کرتے تھے. غفلت کا شکار تھے نا, اپنے تکبر کے ببل میں بند تھے. اور جو اپنے تکبر کے ببل میں بند ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آس پاس دنیا کہاں تک پہنچ گئی. اللہ نے کہا what do you think you are? look around yourself. بڑی بڑی سیولائزیشنز تمہارے پاس موجود ہیں جو چاہیں تو تمہیں انویڈ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی انویڈ کرنے کے لیے عرب کو نہیں سوچا, بیکاز عرب کے اندر کوئی خاص چیز تھی ہی نہیں اس وقت. آئل نکلا نہیں تھا, اور وہاں پر کوئی مونیومنٹس اور کوئی وہاں پر ریسورسز نظر نہیں آتے تھے. علم عام نہیں تھا, زیادہ تر امی تھے, چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. سو انٹریکشن بالکل بھی نہیں تھا. اپنے ببل میں بند تھے اور پھر بھی متکبر انسان تھے. یہ مینٹیلٹی انسانوں کی بلڈ ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتے ہیں, فل آف دیم سیلفز. بس جیسا میں سوچ سکتی ہوں ایسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, جیسا میں پلان کر سکتی ہوں ایسا کوئی پلان ہی نہیں کر سکتا, جیسی میں بات کنوے کر سکتی ہوں ایسی کوئی بات ہی کنوے نہیں کر سکتا. اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, کہیں میں اس غفلت کا شکار تو نہیں ہوں. مجھ سے اچھی بات کون کرے گا؟ بعض خواتین کو کھانا پکانے کا ہیضہ ہوتا ہے. کھانا پکانا اچھی بات ہے, بٹ کھانا پکانے کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی دعوت کرتی ہوں میں خاندان میں کہ کوئی ایسی دعوت کر ہی نہیں سکتا. میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے, کسی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہی نہیں ہے. میں اپنے کپڑے اتنے اچھے بناتی ہوں, ڈیزائننگ اتنی اچھی کرتی ہوں کہ کیا کوئی بڑی سی بڑی ڈیزائنر جو ہے وہ مجھے مات دے سکتی ہے. دیز آر دا مینٹیلٹیز. چونٹی بھی متکبر ہو سکتی ہے, اور آپ کا میرا یہی حال ہے. حیثیت کیا ہے آپ کی اور میری کائنات کے سامنے؟ اور تکبر دیکھیے ہمارا. یہ تکبر اصل میں ہماری غفلت کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ ہم اصل میں غفلت کا شکار ہیں. یہ بیماریاں قوموں کو بھی ہوتی ہیں, ڈیلوژنل جس کو آپ بیماری کہتے ہیں, دماغی بیماری, مینٹل النیسز. یہ قوموں کو بھی ہوتی ہیں, یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ عورتوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ مردوں کو بھی ہوتی ہیں, یہ بیویوں کو بھی ہوتی ہیں, شوہروں کو بھی ہوتی ہیں, مدر ان لا کو بھی ہو جاتی ہے اور ڈاٹر ان لا کو بھی ہو جاتی ہے. مجھ سے اچھی تو کوئی بہو ہے ہی نہیں. بڑا ظلم برداشت کیا میں نے اپنی مرحومہ ساس کا. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یہ کہہ کے کہ بڑا ظلم برداشت کیا, آپ نے ساس کی زندگی کھول دی. کم سے کم اس عورت کے ساس ہونے کے رول کو تو کھول ہی دیا. اس کے بعد بہن میں نے دعا بھی تو دے دی, اللہ میری ساس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کہنا کیا چاہ رہی تھی اصل میں محترمہ؟ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو کون سکتا ہے کہ جو ایسی ساس کو برداشت کرتا. تو صرف قوموں کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی, اپنے تکبر کے ببل میں بند ہونے والا قریش بھی تھا. کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے, اور آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے آپ کو, مجھے اور آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو یہ بیماری ہوتی ہے. میری جیسی عقل مندی کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بعض بڑا جو بھائی یا بڑی جو بہن ہوتی ہے اس کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے بیچارے کو. وہ کہتے ہیں کہ ساری عقل جو اماں ابا کی جینز میں تھی وہ تو مجھ میں آ گئی.
باقی تو بچے کھچے ہیں، ایسے ہی آ گئے. سو یہ سب اپنے اندر خود ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں میں بڑی بہن ہوتے ہوئے متکبر تو نہیں ہوں، کہیں میں اپنے آپ کو اس تکبر کی ڈرگ کا شکار تو نہیں کیے ہوئے. اگر ہے تو آپ اور میں بھی اس فہم غافلون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر تیسرا ایک اور اینگل غفلت کا جو اسکالرز بیان کرتے ہیں، جو انسان غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے مقام کو پہچاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. قریش اپنے مقام کو پہچان نہیں سکے. بہترین کلام رب العزت کا، بہترین وحی، فائنل ریولیشن، بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس قبیلے پر، جس نیشن پر اتاری گئی، انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا آنر کیا تھا. اپنے مقام سے محروم رہ گئے. سارے کانٹیننٹس کو چھوڑ کر، سارے انسانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پسند کیا کہ اپنا پیغام اور رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کوئی اپریسیشن نہیں کی، اس لیے کہ غفلت کا شکار تھے. حالانکہ یہ وہی میسج ہے جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد سے لے کر تقریباً 100 ایئرز آفٹر ہسٹری اگر دیکھیں تو مسلمانوں نے بہترین دنیا کو فائدہ دیا ہے. چاہے وہ مسلم اسپین ہو، اندلوس، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پرشیا ہو، آپ کو سب طرف مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کا یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز بنانا اور مسلمانوں کی کامیابی نظر آتی ہے. تو غفلت میں انسان اپنے مقام کو بھول جاتا ہے. ایک اور اینگل غفلت کا، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو کر ڈینائی کس کو کر رہا ہے. قریش قرآن کو ڈینائی کر رہے تھے، قریش رسول اللہ کو ڈینائی کر رہے تھے. بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن اصل میں وہ اپنا جھگڑا کر کس سے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دشمنی کو قائم رکھ رہے ہیں. قریش کی جو اس وقت دشمنی تھی وہ العزیز کے ساتھ تھی، اور ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں. بعض لوگ بہت لمبی لمبی ڈرائنگ روم بحثیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کرنٹ پاکستانی اسکالر کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب یا صاحبہ جوئش ایجنٹ ہیں، اور پھر آپ کو 15 منٹ تک تقریر کر کے بتائیں گے کہ میرے پاس یہ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ اس طرح سے وہ جیوز سے مدد لیتی ہیں، اور پھر سب کو بتاتی ہیں آگے قرآن کا پیغام اس طرح سے. 15 منٹ کے بعد آپ ان کی بات سننے کے بعد جب ان کے دل کی بھڑاس نکل جائے تو آپ ان کو بتائیں وہ میری استاد ہیں، پھر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. کبھی کبھی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے، اور قریش کو واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اصل میں کس سے ٹکر لے رہے ہیں. اگر آج آپ اور میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اگر آپ کو مجھے قرآن کی اور شریعت کی باتیں باربیرک لگتی ہیں، اسلام ریجڈ لگتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ایکسٹریمزم کی علامت لگتا ہے، تو ہم اللہ کے رسول سے ٹکر نہیں لے رہے، نعوذ باللہ، نہ اسلام سے لے رہے ہیں. ہم کس سے دشمنی ڈیویلپ کر رہے ہیں؟ اللہ سے دشمنی ڈیویلپ کر رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو خود کنسیڈر کیجئے کہ کہیں میں اور آپ غفلت کی تصویر تو نہیں بنے ہوئے. اور غفلت کی تصویر اگر چیک کرنا ہے کہ میں کتنی غافل ہوں اپنے رب سے، ہم سب اپنی اپنی نمازوں کو دیکھ لیں. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. سو غفلت کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں. قریش غافل تھے، اور آج کے مسلمانوں کو اپنے اوپر اس آیت کو کنسیڈر کرنے کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کہاں کہاں غافل ہیں. آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یقیناً میجورٹی پر حق اسٹیبلش ہو چکا اور ان کی اکثریت پر اسٹیبلش ہو چکا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. لقد ایک کلیئر فیکٹ بتانے کے لیے قرآن میں آتا ہے. لقد حرف ہے اور اکثر آپ کو یہ ماضی سے پہلے ملتا ہے، جیسے انا توکید کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے لقد بھی عربی زبان میں ایمفسس کے لیے، توقید کے لیے آتا ہے. القول یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا لقد حق القول علی اکثرہم، یعنی حق جو تھا
وہ اکثریت کے اوپر، میجورٹی کے اوپر پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا توحید کا، وہ اکثریت پر کھل چکا تھا، واضح ہو چکا تھا. رسول اللہ کی دعوت میجورٹی کو سمجھ آ چکی تھی. لیکن جب بات سمجھ آ جائے اور پھر نہ مانا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا مفہوم اسکالرز نے یہاں لیا ہے کہ ان پر حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اب جو قول ثابت آیا ہے وہ ہے وجب العذاب.